مشرف صاحب چونکہ آپ سینئر ہیں نا تو اس لیے آپ سے ہی شروع کیے جاتے تھے. یہ ایسے ہی جس طرح الیکشن ہوا ہے پاکستان میں اسی طرح سے میں سینئر ہوں. جس طرح سے مطلب پی ایم ایل نون سب سے بڑی جماعت ہے اسی طرح میں سب سے سینئر ہوں. ابھی بھی امکانات ہیں, اس پہ آپ غور کیجئے. نہیں کوئی امکان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک جو یہ کل عرفان صدیقی صاحب نے کہا, بائی دی وے سوری میں خود نہیں کہہ رہی. نہیں وہ عرفان صاحب تو بہت معتبر اور بہت اچھے ہیں, اللہ میاں ان کو خوش رکھے. میرا خیال ہے کہ جو کل فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ کل فائنل کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس آنے ہیں, اس میں جو مجھے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے 22 نشستیں ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت واضح طور پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا پی ٹی آئی والوں نے جمع کرایا ہے, اور اس میں جو بہت زیادہ بھونڈے طریقے سے جو چیٹنگ ہوئی ہے یا بدعنوانی ہوئی ہے الیکشن کے اس مرحلے میں, جہاں پہ 45 نمبر جو فارم ہے اس کو ملا کے 47 جو بنانے تھے وہاں پہ, اور وہ جو بند کر دیے گئے, اعلانات ختم ہو گئے تھے شام کو, یہ بہت واضح تھا. یہ دھاندلی کے الزامات تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اس میں الزامات سے ایک سٹیپ آگے. یہ دیکھیں کسی کا صرف کہنے سے تو نہیں بن جائے گا نا. جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے 180 سیٹیں, اب 180 سیٹوں کا جو جواز یا جو ثبوت ہے وہ انہوں نے نہیں دیا, لیکن 22 سیٹوں کا تو واضح طور پہ تواتر کے ساتھ انہوں نے 22 کا جو نمبر ہے وہ میں نے جو کنکلوڈ کیا, بیچ میں عمر ایوب نے اس کو 18 کر دیا تھا. پھر ان کے فارم 45 یعنی ان کے اوپر ان کو ہے کہ یہ مطلب زیادہ وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اس پہ تو کنفرم ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ان سے ہٹ کے, اور آپ کو پتا ہے میں ان میں سے تو بالکل نہیں ہوں, لیکن بہت واضح طور پہ فار ایگزامپل NA 128 میں دھاندلا ہوا ہے, اس سے کم نہیں ہوا, جو سلمان اکرم راجہ کی سیٹ جو ہے ان سے چھینی گئی ہے. اب مجھے یہ میری دعا ہے اس کے اوپر, کیونکہ مشرف صاحب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں محتاط بات کرنی ہے کہ یہ معاملہ بھی ٹریبونل میں جائے گا. نہیں تو اگر ٹریبونل میں جائے گا, جا چکا ہے شاید اسمبلی نے تو اس میں کورٹ نے تو دے دیا, لیکن بہرحال اعتراضات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑا مسئلہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اکثریتی جماعت بن کے ابھرنا قومی اسمبلی میں بہت مشکل ہے, لیکن آزاد ابھی بھی 10 چلے, اگر آپ 10 کی بات کرتے ہیں تو 10 تو ابھی بھی ہوا میں ہے نا, وہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے پھر یہ بھی سوال بنتا ہے, اور یہ میں اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو بہت لاؤڈ پوچھ رہے ہیں یہ سوال, جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے سیاست کا, کیا اس الیکشن میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ہماری عوام اس ٹریڈیشنل طریقے کو چاہتی ہے, اس نے اپنایا ہے, اس کا فروغ چاہتی ہے؟ چلیں اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا ووٹ بھی صرف پی ٹی آئی کو نہیں گیا, ظاہری بات ہے ایم کیو ایم کا بھی ووٹر جو ہے وہ اس میں کچھ نوجوان ہیں, پی ایم ایل نون کی بڑی تعداد ووٹروں کی جو ہے وہ نوجوان ہیں, پی 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 کے بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے نوجوان ایک طرف گئے, لیکن جو آپ اوورآل پکچر اگر دیکھیں تو جس دن لوگ الیکشن پہ 60 ملین 6 کروڑ پاکستانی نے نکل کے ووٹ دیا, کیا ان میں سے ایک بھی کوئی ووٹر ہے جو اچھا سمجھے گا کہ آزاد امیدواروں کا جو سودا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, یہ درست نہیں, اور یہ جمہوریت کے لیے بھی درست نہیں ہے یہ اس طرح کے اعتراضات بھی. لیکن عامر صاحب ایک بات مکمل کر لوں, اگر جلدی سے عامر بھائی کا میں حق ہو, لیکن عامر بھائی کیونکہ حکومت سازی تک بات آ چکی ہے سر, اب یہ الزامات جو ہیں اس کے اوپر ہم نے سارا سال میں اسی کو جوڑ رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا جو بوجھ ہے وہ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑے گا. جس طرح سے 16 مہینے پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے وہ بوجھ اٹھایا اور بہت مشکل سے اٹھایا. دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کی, یہ تو ہر حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے, نہیں لیکن 2013 سے لے کے آپ دیکھ لیں 2018 2024 پتہ نہیں کب تک یہ اٹھانا پڑے گا. یہ بھی ایک 13 سے تو اللہ کا شکر ہے پنڈی نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا, لیکن یہ جب سے 2022 سے جب پنڈی نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بوجھ ہے, اب وہ بوجھ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. اچھا اب یہ بات عامر صاحب, اب چونکہ حکومت سازی ہو گئی ہے, پہلی بات تو یہ کہ الزامات کے بعد بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چل بھی سکے گی حکومت کے نہیں. سر ضمانت ہے کہیں پہ کسی جگہ سے کہ یہ چلے گی حکومت؟ اگر آپ کے اس سوال سے سٹارٹ کریں کہ ضمانت کہیں ہے, تو یہاں 2/3 اکثریت والی کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی. سمپل سی بات ہے. یہاں 16 مہینے پی ڈی ایم حکومت کر گئی. خان صاحب کو اب خیال آیا کہ مجھے غلطی تھی, میں جنرل باجوہ کی غلط بات مان گیا, حالانکہ وہ منوا رہے تھے خود اپنی باتیں. یہی چیزیں ہیں. جب 2018 تھا, آزاد امیدوار جہادوں میں بھر بھر کے آ رہے تھے, تو یہ نوجوان اس کے بھی ووٹر تھے.
تو یہ ہمیں یہ کہہ دینا کہ جی آج یہ ہو گیا اور کل وہ نہیں تھا، یہ سب کچھ ایک جیسا ہے. فرق صرف سسٹم میں آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا بہت طریقہ کار کا ہے، رزلٹ بھی وہی ہے، کام بھی وہی ہے. پنجاب کی اکثریت نون کے پاس تھی، ان کو نہیں لینے دی گئی. آرڈر تھا کہ کوئی آزاد کہیں نہیں جائے گا. وہ سارے پی ٹی آئی کے پلڑے میں صوبے میں بھی اور مرکز میں ڈلوائے گئے باقاعدہ کہ بھئی ایک بھی ادھر ادھر سوائے ایک ایم پی اے کے جس کی سیالکوٹ میں نواز شریف نے بات بھی کی کہ یہ آئے تھے ہمارے پاس، خواجہ آصف لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے جی، اتفاق سے وہ رانا صاحب تھے، نام مجھے یاد نہیں ان کا. اس کے علاوہ کوئی پی ایم ایل این میں رانا ہی کافی ہے. اب سارے کے سارے ہر طرف جا رہے ہیں، اسی طرح جا رہے ہیں جیسے ہمیشہ سے ماضی میں ہوتا ہوا آیا ہے. پی ٹی آئی جب لیتی تھی تو وہ وکٹ تھی کہ جی یہ آزاد ہے اور وکٹ ہے. آج ہے تو وہ سودا ہے. مطلب فرق لفظوں کا ہے، کام کا نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا. اب جو مولانا کی بات آپ نے کی، دیکھیں مولانا کو نا آج ملال ہوگا زیادہ غصے کا. میں زیادہ لفظ نہیں بولتا، انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، یا پھر آج ان کو پی ایم ایل این کے پاس یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے. پی ایم ایل این شاید انہی کے ساتھ بناتی، لیکن جب وہ غصہ ریڈ لائن کراس کر جائے تو مولانا کو اب ٹائم تھوڑا سا لگے گا. ہو جائیں گے ایڈجسٹ. ان کے اندر فلیکسیبلٹی ایسی ہے جیسے ایک انٹرویو کے بعد دوسرے میں ہو گئی، لیکن نہیں مطلب ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، یہ نون میں بھی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی لچک جو ہے نا وہ صرف اپنے مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہاں یہ میری لچک ہے، اور وہ ایماندارانہ لچک ہوتی ہے. باقی یہ سارے فراڈ ہیں، مطلب جتنے بھی ہیں نا سیاستدان. کیونکہ ہمارے یہاں چلن یہ ہے کہ جی آج چونکہ اس کا چلن ہے تو مقبولیت کے ساتھ جائے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کس طرح اپنا وفد بھیج دیا. مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نہیں ہو سکتے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوری خواہش تھی بلاول بھٹو کی کہ پی ٹی آئی قدم بڑھائے، لیکن وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ جی نہیں. اچھا وہ جو 22 کا فیصلہ آئے گا جو بھی ہوگا، آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی گنتی سپریم کورٹ نے روکی تھی جی. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت سارے کام ٹریبونلز کے حوالے بعد میں نہیں کیے گئے بلکہ قاسم سوری کو سٹے دیا گیا اور سپریم کورٹ نے دیا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے، اور پورا سسٹم روک دیا. آج آپ کو جب وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے کاغذ نہیں ہو رہے، سب سے زیادہ کاغذ ایکسیپٹ کیے اسی جوڈیشری نے. جو الزامات عدلیہ پہ لگائے عدلیہ نے وہ دھوئے کہ جی آپ چلیں، اور سسٹم کام کر رہا ہے. ابھی تک ٹریبونلز بن گئے ہیں. اب وہ کیا 22 کے 22 مجھے نہیں پتا وہ 22 کون سے بنے ہیں کہ جی اس میں وہ فارم 45 صحیفہ سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے فراڈ بہت نظر آئے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ کتنا بڑا فراڈ پرنٹنگ پریس کا کیا گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ ان صحافیوں کو یوز کیا. اس سے بڑا فراڈ نہیں ہو سکتا کہ آپ فارم 45 کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں. آپ پھنس گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اب آگے جا کے نا نکلنا تبھی ہوگا جب یہ پارلیمنٹ میں پہلے 2-3 دن شور شرابہ کر کے ان کو بیٹھنا پڑے. لیکن چلے گا سسٹم، یہ چلے گا جی، دوڑے گا. ارشاد بھٹی صاحب دوڑے گا نہیں؟ رائے کا احترام ہے مجھے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کن حالات میں دوڑے گا. بدترین معاشی بحران ہے، اور 24 ارب ڈالر سنا ہے مئی تک دینے ہیں، 78 ارب ڈالر 3 سالوں میں دینے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ، داخلہ خارجہ پالیسی، 7 دہشت گردی کی لہر، اوپر سے بدترین سیاسی بحران ہے. کہاں ہے عوامی مینڈیٹ اور کہاں ہے چٹھا مینڈیٹ؟ یہ باز گشت آگے جائے گی. کراچی، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، جیلم، راولپنڈی، اسلام آباد، مری میں جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ دھاندلی. مگر یہ سب الزامات ہیں نا، یہ تو ٹریبونلز میں جائیں گے نا. نہیں یہ تو جائیں گے نا ٹریبونلز. وہ اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دھاندلی نہیں، دھاندلے کے الزام ہیں. دھاندلی نہیں، جھرلو کے ہیں. تو یہ جو اتنے ہیں اس طرح کر کے کہ جس طرح 70 ہزار لیڈ، 50 لیڈ، یہ سارے متعلقہ فورمز پہ جائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے، میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں، حکومت چلے گی. ہاں نہیں، یہ ایک ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی شرطیں منوا لیں. پیپلز پارٹی اب کنگ میکر ہے. پیپلز پارٹی جب چاہے گی، جس ایشو پہ چاہے گی، بلیک میل کرے گی. اور یہ ایک ویسے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے، مگر پی ٹی آئی کیوں نہ گئی؟ میں آپ سے خبر جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا، پی ٹی آئی نے ان کو ان کے ساتھ ملنا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟
نہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں. اور ابھی سنا ہے کہ مولانا صاحب پہ بھی عمران خان صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا. وہ تو اس لیے کہ اب مولانا چپ ہو گئے. نہیں, حالانکہ پہلے سنا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ جا کے ملیں. اب انہوں نے وہ کیا ہے, تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تو وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. تھوک کے چاٹنے میں جو ٹریننگ عمران خان کی راولپنڈی نے کی ہے اس میں تو کوئی بیرسٹر گور پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو عمران خان نے نہیں کہا یہ مولانا کے پاس جانے کے لیے. یہ جو لفظ میں تو نہیں استعمال کرتا, لیکن یہ جو تھوک چاٹ ہے یہ سارے کھا چکے ہیں. ایک چنا چاٹ اور وہ جو دہی بھلے چاٹ اور یہ جو چاٹ ہے, تو کمزور حکومت ہوگی میرا خیال ہے, مجبور حکومت ہوگی, بے بس حکومت لیکن آیوڈین کی ڈرپ بھی لگی رہے گی, بے ساکھیوں والی حکومت ہوگی, اور بڑے اور مشکل فیصلے کرنے میں مشکل پیش آئے گی اس حکومت کو.